تصور کریں کہ ایک انسان سارا دن اپنے صوفے پر بیٹھا ہے، مطلب 1 انچ بھی نہیں ہلا اپنی جگہ سے۔ ہاں بالکل، بظاہر تو وہ کچھ بھی نہیں کر رہا۔ بالکل، بظاہر وہ آرام کر رہا ہے، لیکن اس کے پٹھے درد کر رہے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہے، اور وہ اتنی تھکاوٹ محسوس کر رہا ہے جیسے ابھی کسی پہاڑ کی چوٹی سر کر کے آیا ہو۔ یہ تو آج کل بہت ہی عام سی کیفیت لگتی ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ جی، جسم تو بالکل پرسکون حالت میں ہے، لیکن ذہن ایک ٹریڈ مل پر مسلسل میراتھن دوڑ رہا ہے۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جسے ہم سب نے کبھی نہ کبھی محسوس کیا ہے، جہاں تھکاوٹ جسمانی نہیں بلکہ فکری ہوتی ہے۔ اور آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم بالکل اسی کیفیت کا گہرا مطالعہ کرنے والے ہیں۔ اور یہ بہت ضروری موضوع ہے آج کے دور میں۔ بالکل، ہمارے پاس آج کے ذرائع میں ایک انتہائی فکر انگیز مضمون موجود ہے جس کا عنوان ہے ذہنی ذیابیطس، ایک خاموش فکری بیماری۔ یہ مضمون میڈیکل سائنس اور انسانی نفسیات کے طالب علم محمد فاروق راشد نے تحریر کیا ہے۔ اچھا۔ اور آج کا ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح کچھ خیالات ہمارے ذہن میں جم کر رہ جاتے ہیں، یہ ہمیں اندر سے کیسے کھوکھلا کرتے ہیں، اور ہم اپنے ذہن کو اس غیر ضروری بوجھ سے کیسے آزاد کر سکتے ہیں۔ تو آئیں اس کو تفصیل سے کھولتے ہیں۔ بالکل، شروع کرتے ہیں۔ ہم جسمانی بیماریوں جیسے شوگر یا ذیابیطس کے بارے میں تو بہت سنتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہے، لیکن یہ ذہنی ذیابیطس کا تصور کیا ہے، اور یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے اتنا خطرناک کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی بروقت موضوع ہے، خاص طور پر آج کے دور میں جب معلومات ہر طرف بکھری پڑی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ذہنی ذیابیطس کوئی باقاعدہ طبی تشخیص یا کلینکل ڈائگنوسس نہیں ہے۔ مطلب کوئی ڈاکٹر پرچی پر لکھ کر نہیں دے گا کہ آپ کو ذہنی ذیابیطس ہے؟ ہاں، بالکل کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں کرے گا، بلکہ یہ ایک انتہائی طاقتور فکری اور نفسیاتی استعارہ ہے، ایک ایسا میٹافر ہے جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ ہمارا ذہن معلومات اور خیالات کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ صحیح۔ اس کی بنیاد اس حقیقت پر ہے کہ انسان کا جسم اور ذہن دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ہی نظام کے 2 حصے ہیں۔ جس طرح جسمانی ذیابیطس میں جسم کا میٹابولزم خراب ہو جاتا ہے، بالکل، شوگر ہضم نہیں ہوتی۔ ہاں، اسی طرح ذہنی ذیابیطس میں انسان کا فکری میٹابولزم یعنی خیالات کو ہضم کرنے کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ یہ فکری میٹابولزم والی بات بہت دلچسپ ہے۔ مطلب اگر ہم اس استعارے کو جسمانی ذیابیطس کے ماڈل پر رکھ کر دیکھیں تو جسمانی شوگر میں ہوتا یہ ہے کہ خلیات یا سیلز کے اندر گلوکوز کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ جسم اس گلوکوز کو پروسیس نہیں کر پاتا، وہ خون میں گھومتا رہتا ہے اور نقصان پہنچاتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہنی سطح پر ہمارے نیورونز میں کچھ خیالات بالکل اسی گلوکوز کی طرح ضرورت سے زیادہ جمع ہو جاتے ہیں اور ہمارا دماغ انہیں ہضم یا پروسیس کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ خیالات کا پیدا ہونا نہیں ہے، ذہن کا تو بنیادی کام ہی سوچنا اور معلومات کو پروسیس کرنا۔ ظاہر ہے دماغ تو سوچے گا ہی۔ ہاں، لیکن مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ان خیالات کا فطری بہاؤ رک جاتا ہے اور وہ جمود کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جسمانی ذیابیطس میں گلوکوز دراصل توانائی کا ایک اہم ذریعہ ہے، جسم کو اس کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جب وہی گلوکوز خلیات میں داخل ہو کر توانائی میں تبدیل ہونے کے بجائے خون میں جمنا شروع کر دے تو وہ زہر بن جاتا ہے۔ واہ، کیا کمال کی بات کی ہے۔ بالکل، فکری سطح پر خیالات ہماری توانائی ہیں، ہم ان کے ذریعے دنیا کو سمجھتے ہیں، مسائل حل کرتے ہیں۔ لیکن جب کوئی انسان ذہنی ذیابیطس کا شکار ہوتا ہے تو اس کے ذہن کا وہ حصہ جو مسائل حل کرتا ہے وہ ایک ہی خیال کے گرد مسلسل گھومنے لگتا ہے۔ یعنی وہ خیالات بار بار گردش کرتے ہیں مگر کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے۔ ہاں، کسی منطقی، تعمیری یا حتمی نتیجے تک نہیں پہنچ پاتے۔ یہ ایک ایسا لوپ بن جاتا ہے جسے توڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہو، اس نے گاڑی کا ایکسیلریٹر پوری طاقت سے دبایا ہوا ہو، انجن پوری آواز سے شور مچا رہا ہو، پیٹرول تیزی سے جل رہا ہو، اور گاڑی نیوٹرل گیئر میں ہو۔ ہاں بالکل، گاڑی نیوٹرل گیئر میں ہو، توانائی اور ایندھن کا بے تحاشا ضیاع ہو رہا ہے، لیکن سفر 1 انچ بھی طے نہیں ہو رہا، بس ایک شور ہے اور انجن کے حد سے زیادہ گرم ہوتی ہوئی تھکاوٹ ہے۔ بالکل، اور اسی نیوٹرل گیئر والی کیفیت کی وجہ سے جس میں مسلسل توانائی ضائع ہو رہی ہوتی ہے، اسے ایک خاموش قاتل یا سائلنٹ کلر کہا گیا ہے۔ اچھا۔
جسمانی ذیابطیس کو خاموش قاتل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ابتدا میں اس کی کوئی ظاہری تکلیف نہیں ہوتی۔ بظاہر سب کچھ نارمل لگتا ہے، لیکن اندر ہی اندر اہم اعضاء کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ ذہنی ذیابطیس کا معاملہ بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ ایک شخص بظاہر معمول کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، وہ دفتر جاتا ہے، دوستوں سے ملتا ہے، مسکراتا ہے، لیکن اس کے دماغ کا ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک مسلسل ایکٹیو رہتا ہے۔ یعنی وہ اندر سے تھک رہا ہے۔ ہاں، وہ اندر ہی اندر ایک نہ ختم ہونے والے دباؤ اور تھکن کا شکار رہتا ہے۔ ذہن میں چلنے والی اس خاموش جنگ کا باہر والوں کو اندازہ نہیں ہوتا، اور بعض اوقات تو خود اس انسان کو بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ اتنا تھکا ہوا کیوں ہے۔ تو جب ذہن اس طرح نیوٹرل گیئر میں مسلسل دوڑتا رہے اور توانائی ضائع کرتا رہے تو ظاہر ہے اس کا اثر انسان کے جذباتی توازن پر بھی پڑتا ہوگا۔ مطلب اگر کسی کا ذہن پہلے ہی خیالات کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے تو اس کی برداشت کا پیمانہ تو ویسے ہی چھلکنے کے قریب ہوگا۔ یہ چیز انسان کے جذباتی رد عمل کو کیسے تبدیل کرتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے، اور یہاں جسمانی ذیابیطس کے ساتھ ایک اور بہت گہری مشابہت سامنے آتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جسمانی شوگر کے مریض میں اگر کوئی زخم لگ جائے، کوئی چھوٹی سی چوٹ آ جائے، وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتی۔ بالکل، وہ آسانی سے بھرتی نہیں ہے۔ ہائی بلڈ شوگر خون کی شریانوں کو متاثر کرتی ہے، جس سے جسم کا شفا یابی کا عمل انتہائی سست پڑ جاتا ہے۔ ذہنی ذیابیطس میں بھی بالکل یہی میکانزم کام کرتا ہے، بس فرق یہ ہے کہ یہاں زخم جسمانی نہیں بلکہ جذباتی ہوتے ہیں۔ اچھا، جذباتی زخم۔ جی، جب ذہن میں منفی خیالات اور حل نہ ہونے والے مسائل کا جمود ہر وقت موجود رہے تو دماغ کا وہ حصہ جو خطرے کا الارم بجاتا ہے، جسے امگڈلا کہتے ہیں، وہ ہر وقت ہائی الرٹ پر رہتا ہے۔ اس حالت میں انسان کے جذباتی زخم آسانی سے مندمل نہیں ہوتے۔ یعنی اگر روزمرہ کی زندگی میں کوئی معمولی سی بات ہو جائے، مثلا دفتر میں کسی کولیگ نے کوئی طنزیہ بات کہہ دی یا ٹریفک میں کسی انجان شخص سے ہلکی سی بحث ہو گئی، تو ایک صحت مند ذہن اسے کچھ دیر میں پروسیس کر کے بھلا دیتا ہے۔ ہاں بالکل، اسے بھول جانا چاہیے۔ لیکن اگر ذہن پہلے ہی فکری ذیابیطس کا شکار ہے تو وہ چھوٹی سی بات ایک ایسے ناسور کی طرح بن جائے گی جو ہفتوں تک تکلیف دیتی رہے گی۔ ہو بہو یہی ہوتا ہے۔ ایک صحت مند ذہن کا کام یہ ہے کہ وہ ایک واقعے کو دیکھے، اس سے نتیجہ اخذ کرے اور پھر اسے یادداشت کے خانے میں ایک فائل کی طرح بند کر کے رکھ دے۔ صحیح۔ لیکن ذہنی ذیابیطس کی صورت میں چونکہ ذہن کا پروسیسنگ کا نظام خراب ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے وہ واقعہ فائل میں بند نہیں ہوتا۔ انسان اس واقعے کو بار بار اپنے ذہن کی اسکرین پر چلاتا ہے، جسے نفسیات کی زبان میں رومینیشن کہتے ہیں۔ رومینیشن۔ ہاں، وہ مسلسل سوچتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کہا، مجھے اس وقت کیا جواب دینا چاہیے تھا۔ یہ بار بار سوچنا دماغ میں سٹریس ہارمونز، خاص طور پر کورٹیسول کی مقدار کو بڑھاتا رہتا ہے، جو ذہن کو پرسکون ہونے ہی نہیں دیتا۔ اس کی وجوہات میں ماضی کے تلخ تجربات جنہیں ہم بھلا نہیں پاتے، ناکامی کا ایک اندیکھا خوف اور پرفیکشنزم کی وہ غیر ضروری توقعات شامل ہیں جو ہم خود پر لاد لیتے ہیں۔ یہ سب مل کر ذہن میں ٹریفک جام کر دیتے ہیں۔ یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ہم اس ٹریفک جام کی بات کر رہے ہیں تو آج کے دور کو، اس ڈیجیٹل دور کو تو بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل بھی نہیں۔ ہمارے فون ہر وقت ہمارے ہاتھوں میں، نوٹیفیکیشنز کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ ہے، اور سوشل میڈیا پر ہر وقت کوئی نہ کوئی ہنگامہ بھر پائے۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو شاید بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوگا۔ جی پوچھیے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں باخبر رہنا ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ اگر ہم خبریں نہیں پڑھیں گے، دنیا کے حالات نہیں جانیں گے تو ہم تو بالکل کٹ کر رہ جائیں گے۔ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ معلومات حاصل کرنا ذہنی ذیابیطس کا باعث بن رہا ہے؟ باخبر رہنے کے ایک جائز شہری فریضے اور اس فکری بیماری کا شکار ہونے کے درمیان ہم وہ لکیر کہاں کھینچیں؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال دراصل آج کے انسان کا سب سے بڑا مخمصہ ہے۔ دیکھیں، معلومات بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے۔ باخبر رہنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے جسم کے لیے خوراک ضروری ہے۔ ہاں، لیکن جب ہم باخبر رہنے کے نام پر مسلسل ایسی معلومات نگلتے رہیں جن پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، تو وہ معلومات ہضم نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارا ذہن خبروں کو کس طرح پروسیس کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ جب ہم کسی مسئلے کے بارے میں پڑھتے ہیں
تو ہمارا دماغ قدرتی طور پر اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب ہم سوشل میڈیا پر مسلسل ایسی خبریں، بحثیں اور تبصرے پڑھتے ہیں جن میں ہمارا کوئی عملی کردار نہیں ہو سکتا، مطلب ہم کچھ کر نہیں سکتے، بس پڑھ رہے ہیں۔ بالکل، جہاں ہماری ایکشنیبلٹی یعنی کچھ کر گزرنے کی صلاحیت صفر ہوتی ہے تو دماغ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ڈوم اسکرولنگ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ زیادہ معلومات جمع کرنے سے شاید ہم حالات پر قابو پا لیں گے، لیکن اصل میں ہم صرف اپنے ذہن کو کچا اور غیر ہضم شدہ مواد دے رہے ہوتے ہیں۔ بالکل درست، یہ قابو پانے کا ایک جھوٹا احساس ہے، ایک فالس سینس آف کنٹرول ہوتا ہے۔ ہم ایک خبر پڑھ کر غصے میں آتے ہیں، اگلے سیکنڈ کوئی دوسری متضاد خبر پڑھ کر مایوس ہوتے ہیں، اور تیسرے سیکنڈ کسی اور موضوع پر الجھ جاتے ہیں۔ اس طرح تو دماغ تھک جائے گا۔ ہاں، اس تیز رفتاری میں دماغ کو کسی ایک بات کو بھی گہرائی میں جا کر ہضم کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ رات تک ذہن ان تمام بکھری ہوئی متضاد اور جذباتی معلومات کا ایک ایسا ملغوبہ بن چکا ہوتا ہے جو کسی کام کا نہیں ہوتا۔ صحیح۔ جب معلومات شعور یا کسی بامقصد عمل میں تبدیل ہونے کے بجائے صرف غصے اور بے بسی کا باعث بننے لگیں تو سمجھ لیں کہ یہ وہ موڑ ہے جہاں باخبر رہنا ختم ہو گیا ہے اور ذہنی ذیابطیس شروع ہو گئی ہے۔ یہ وہ لکیر ہے جو ہمیں کھینچنی ہوگی۔ تو اب جب کہ ہم نے اس کیفیت کو، اس خاموش فکری بیماری کو اتنی تفصیل سے سمجھ لیا ہے تو سب سے بڑا سوال یہ سامنے آتا ہے کہ اس کا علاج کیا ہے؟ بالکل، علاج بہت ضروری ہے۔ جب ذہن کا یہ ٹریفک جام ہو جائے، خیالات کا جمود آ جائے، تو اس باطل چکر سے باہر نکلنے کا میکانزم کیا ہے؟ کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے جسے ادویات کے بغیر محض شعوری کوشش سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کا علاج ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، ہمارے طرز عمل میں چھپا ہے۔ جس طرح جسمانی ذیابیطس کا مریض فوری طور پر اپنی خوراک بدلتا ہے، میٹھا کم کر دیتا ہے، ایک سخت قسم کی ڈائٹنگ شروع کرتا ہے، ہاں، وہ پرہیز کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح ذہنی ذیابیطس کے لیے سب سے پہلا قدم ایک انفارمیشن ڈائٹ ہے، یعنی ہمیں شعوری طور پر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم اپنے ذہن کو کون سا فکری کھانا کھلا رہے ہیں۔ یعنی ایک طرح کی لو شوگر یا شوگر فری انفارمیشن ڈائٹ؟ ہاں، کچھ ایسا ہی۔ یہ عملی طور پر کیسی نظر آئے گی؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسی معلومات کو فلٹر کریں جو صرف سنسنی پھیلاتی ہیں؟ جس طرح فاسٹ فوڈ جسم کو فوری مزہ دیتا ہے لیکن بعد میں نقصان پہنچاتا ہے، اسی طرح یہ کلک بیٹ اور غصہ دلانے والی خبریں ذہن کے لیے جنک فوڈ ہیں؟ بالکل، ایک شوگر فری انفارمیشن ڈائٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان پلیٹ فارمز اور ان خبروں سے دور رہیں جو صرف ہمارے جذبات کو بھڑکانے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اس کی جگہ ہمیں ایسی معلومات کو اپنی خوراک بنانا چاہیے جو طویل مدتی شعور دیں۔ جیسے کتابیں پڑھنا؟ ہاں، جیسے کتابیں پڑھنا یا ان خبروں تک محدود رہنا جن کا ہماری عملی زندگی پر براہ راست اثر پڑتا ہو۔ اس کے بعد علاج کا دوسرا اہم قدم اپنے ہی خیالات کا مشاہدہ کرنا ہے۔ نفسیات میں اسے کوگنیٹیو ڈیفیوژن کہتے ہیں۔ کوگنیٹیو ڈیفیوژن یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے ذہن میں آنے والا ہر خیال کوئی حتمی حقیقت نہیں ہے اور نہ ہی ہر خیال پر کوئی ایکشن لینا ضروری ہے۔ زیادہ تر خیالات بس گزرتے ہوئے بادلوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں دور سے دیکھ کر گزرنے دینا چاہیے، ان کے ساتھ الجھنا نہیں چاہیے۔ اور جو ہم اوور تھنکنگ کی بات کرتے ہیں وہ دراصل اسی الجھنے کا نام ہے، جب ہم ایک ہی مسئلے کو بار بار سوچتے ہیں اس امید پر کہ شاید زیادہ سوچنے سے کوئی نیا حل نکل آئے گا، جبکہ حقیقت میں ہم صرف اسی دائرے میں گھوم رہے ہوتے۔ اوور تھنکنگ اسی جمود کا شاخسانہ ہے۔ اس دائرے کو توڑنے کا ایک مؤثر طریقہ یہ ہے کہ ذہن کو کوئی اور بامقصد راستہ دیا جائے۔ مثلاً کیا راستہ؟ مثبت سرگرمیاں، بامقصد اور سلجھے ہوئے لوگوں کے ساتھ گفتگو اور جسمانی ورزش۔ جسم اور ذہن چونکہ ایک ہی نظام کا حصہ ہیں، اس لیے جب ہم جسمانی طور پر متحرک ہوتے ہیں تو دماغ میں اینڈورفنز پیدا ہوتے ہیں جو ذہنی تناؤ کو کم کرتے ہیں اور خیالات کے اس ٹریفک جام کو کھولنے میں مدد دیتے ہیں۔ زبردست۔ اس کے علاوہ ایک اور انتہائی اہم کلید قبولیت ہے۔ یہ مان لینا کہ دنیا کا ہر مسئلہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہر الجھن کا فوری حل ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، یہ ماننا بہت مشکل ہوتا ہے ویسے۔
بالکل، لیکن خطوں کو تسلیم کر لینا اور انہیں وقت پر چھوڑ دینا دماغ سے ایک بہت بڑا بوجھ اتار دیتا ہے۔ کنٹرول کی اس جھوٹی خواہش کو چھوڑنا ہی اصل آزادی ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں اس ساری بحث کو ایک عملی تشبیہ دوں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اپنے ذہن کو ایک انتہائی VIP لانچ کی طرح سمجھنا چاہیے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ذرا تصور کریں، ایک ایسا لانچ جس کے دروازے پر ایک بہت ہی سخت اور چوکس قسم کا باؤنسر یا گارڈ کھڑا ہے۔ ہر راہ چلتے خیال، ہر سنسنی خیز خبر یا ہر غیر ضروری خوف کو اس لانچ میں داخلے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، یہ بہت اچھی مثال ہے۔ جو سوچ تعمیری نہیں، جو خیال صرف توانائی چوس رہا ہے اور کوئی عملی حل نہیں دے رہا، اسے دروازے کے باہر ہی روک دینا چاہیے۔ اسے اندر آ کر ہمارے ذہن کے آرام دہ صوفے پر بیٹھنے کی اجازت قطعی نہیں ملنی چاہیے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو آپ کی اس تشبیہ کا مطلب یہ ہے کہ ذہنی سکون اور فکری صفائی کوئی اتفاقی چیز نہیں ہے جو بس خود بخود ہو جائے گی۔ یہ ایک انتہائی شعوری انتخاب ہے، ایک روزمرہ کی مشق ہے۔ بالکل۔ جس طرح ایک گارڈ ہر روز اپنا کام کرتا ہے، اسی طرح ہمیں ہر روز اپنی سوچ کو مانیٹر کرنا پڑتا ہے۔ جب انسان یہ سیکھ لیتا ہے کہ کس خیال کو اندر آنے دینا ہے اور کسے باہر روکنا ہے، تو زندگی کا وہ بوجھل پن اور وہ نہ ختم ہونے والی تھکاوٹ خود بخود ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آج کے اس معلومات کے شور سے بھرے دور میں ذہنی صفائی اور یہ شعوری فلٹر ہی ایک متوازن اور پرسکون زندگی کی واحد اور مضبوط ترین بنیاد ہے۔ یہ واقعی بقا اور سروائیول کا ایک لازمی اصول بن چکا ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس استعارے کی تہوں میں چھپے ہوئے ان میکانزمز کو سمجھا جائے جو ہمیں روزمرہ زندگی میں مفلوج کر رہے ہیں۔ بالکل۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح جسمانی اور ذہنی ذیابیطی اس میں ایک خوفناک مماثلت ہے، کس طرح ہمارے جذباتی زخم بھرنے سے انکار کر دیتے ہیں اور کیسے ہم شعوری انفارمیشن ڈائٹ اور قبولیت کے ذریعے اس نیوٹرل گیئر والی تھکاوٹ سے باہر آ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کے اس ڈیپ ڈائیو کو مکمل کریں، میرے ذہن میں ایک بالکل نیا اور تھوڑا سا پریشان کن خیال آ رہا ہے۔ وہ کیا؟ ہم نے آج یہ تو بات کی کہ ہمیں اپنے ذہن میں جانے والی معلومات کو فلٹر کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے سکون کو تباہ کرتی ہیں، لیکن ذرا اس بارے میں سوچیں، اگر واقعی ہمارا ذہن انہی معلومات سے بنتا ہے جو وہ ہضم کرتا ہے، تو جو شخصیت ہم آج محسوس کر رہے ہیں، ہماری جو پسند ہے، ہماری جو ناپسند ہے، ہماری جو موجودہ خوف اور پریشانیاں ہیں، ان میں سے کتنا حصہ واقعی ہمارا اپنا، ہمارا خالصتاً ذاتی حصہ ہے؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اور کتنا حصہ صرف اس بات کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یا سمٹم ہے کہ آج صبح ہم نے کس الگورتھم کے تحت کیا چیز سکرول کی تھی؟ کیا ہم واقعی خود سوچ رہے ہیں یا ہمارا ذہن صرف ان ڈیجیٹل کیلریز کا نتیجہ بن کر رہ گیا ہے جو ہمیں فیڈ کی جا رہی ہیں؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے سوچنے کے لیے۔ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو کسی بھی ایکس رے مشین میں نظر نہیں آئے گا، لیکن اس پر غور کرنا شاید آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگلی بار جب تک ہم کسی نئے موضوع پر گہرائی میں اتریں، اپنی ذہنی خوراک کا خاص خیال رکھیے گا۔ سننے والوں کا اس تفصیلی جائزے کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ۔